الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے امید کرتی ہوں. اور لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن، خصوصی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آج جمعے کا مبارک دن بھی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ روزے کی جناب حالت بھی ہے. اور روزے کی تو برکات ہم سمیٹ ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ
جمعے کے دن کی مناسبت سے بھی ہم بات کریں گے اور آج کے دن کو مزید خوبصورت بنانے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جناب زندگی صرف 4 دن کا کھیل لگتی ہے، اگر ایک سرسری سی نظر ڈالیں نا تو بالکل نہیں لگتا کہ اتنے سال کیسے گزر گئے، پر یہ بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ یہی سال جب گناہوں اور دھوکے میں گزر رہے ہوتے ہیں تو پل بھر میں گزر جاتے ہیں، اور پھر جب کوئی مصیبت آ جائے یا خدا کی پکڑ ہو جائے تو ایک ایک دن گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مغفرت کا کوئی مخصوص وقت نہیں رکھا ہے، اپنی رحمت اور ہمارے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ رمضان کی مقدس گھڑیاں گزرتی جا رہی ہیں اور ہماری زندگی بھی تیز نان سٹاپ گاڑی کی طرح بھاگتی جا رہی ہے۔ بابرکت وقت ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے اور ہم بس سوچ رہے ہیں کہ کل سے بدلیں گے، کل سے عبادت کریں گے، کل سے اللہ کے قریب ہوں گے، لیکن یہ کل کبھی آئے گا نہیں، کیونکہ جب انسان آج کی بجائے کل پر بات اس کی رک جاتی ہے نا تو وہ ہر کام کو کرنے کی بجائے کل پر ڈال دیتا ہے۔ رمضان رحمتوں کی برسات ہے، مغفرت کا موسم ہے اور دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان کو پا کر بھی نجات حاصل نہ کر سکا۔ یقین کریں کہ یہ بس ایک احساس، ایک سچی ندامت ہے جسے ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ ہی وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، وہ پانی ہے جو ماضی کی سیاہی دھو دیتا ہے، وہ دروازہ ہے جو رب کی رحمت تک لے جاتا ہے۔ لیکن توبہ صرف زبان سے نہیں، دل سے ہوتی ہے، عمل سے ثابت کرنی پڑتی ہے۔ اگر روزے کا بھوکا پیاسا رہنا عبادت ہے تو دل کا پاک ہونا اصل کامیابی ہے۔ تو جناب آج کا دن جمعے کا مبارک دن بھی ہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال بدلنے کے لیے سب سے بہترین دن ہے، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ رمضان آیا، رمضان جا بھی رہا ہے، اسے ضائع مت جانے دیں۔ نجات کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پہلے تو ہم نے تلاوت قرآن مجید سنی ہے، ابھی نعت خوان بھی ہیں ہمارے ساتھ، سعدیہ فیاض ہیں، تو ان سے اب نعت رسول مقبول سن لیتے ہیں۔ وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، تیرے دن اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और हमारी ट्रांसमिशन का आप दोनों हिस्सा बने। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रूह रमज़ान में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, माह रमज़ान के दौरान रोज़ा रखना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, लेकिन रोज़े के ख्वाहिशमंद शुगर के मरीज़ों का आम सवाल ये होता है कि रोज़ा कैसे रखा जाए और सहरी में ऐसा क्या खाया जाए कि दिन भर का जो रोज़ा है वो उनके लिए आसानी से गुजर जाए। वैसे तो शुगर के मरीज़ों को पूरा साल ही ग़िज़ा का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, मगर रमज़ान के दौरान उन्हें ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि इफ़्तार के वक्त ज़्यादा मीठी और ज़्यादा जो तली हुई चीज़ें हैं उनसे तो गुरेज़ करना ही करना है उन्हें। तो मज़ीद क्या एहतियात बरतनी चाहिए और जदीद रिसर्चेस इस हवाले से क्या बताती हैं कि हम किस तरह ख़ास तौर पर जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं और वो क्या रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इस पर हमने आज 2 एक्सपर्ट्स को बुलाया है जिनसे आज हम उनकी राय लेंगे, उनसे जानेंगे। और जितने भी हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं और उनमें जो लोग डायबिटीज़ के शिकार लोग हैं उनके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। तो हमारे साथ सबसे पहले खदीजा अवान है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है। उनसे बात करते हैं। खदीजा, आपको खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और उसके साथ साथ डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया जो कि फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में, कैसे हैं? ठीक हैं आप भी? बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले खदीजा आप ही से बात करना चाहूँगी क्योंकि डाइटरी रूटीन हमारी आम दिनों से रमज़ान में थोड़ी सी चेंज हो जाती है और सबकी चेंज हो जाती है। तो जो ख़ास तौर पर शुगर के पेशेंट्स लोग हैं, क्या वो रमज़ान में रोज़े रख सकते हैं या नहीं हैं? फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगी ये सवाल लेकर। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान से बिल्कुल एक दिन पहले आप अपने कंसल्टेंट या डाइटिशियन के पास मत आएँ कि हमें रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, क्योंकि शुगर लेवल्स को थोड़ी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप रोज़े रखना चाहते हैं और आप ये प्लान कर रहे हैं तो आप कम से कम 1 माह पहले अपने कंसल्टेंट को और डाइटिशियन को रिव्यू करें, ठीक है। आप अपने HbA1c के साथ, यानी कि जो शुगर का रिकॉर्ड बताता है आपका कि वो कैसा जा रहा है, उसके साथ आप रिपोर्ट करें। आपकी जो ज़रूरी लैब्स होती हैं, जो लैब टेस्ट होते हैं और आपकी जो मेडिकेशन है, क्योंकि कुछ लोग इंसुलिन पे होते हैं, कुछ लोग मेडिसिन पे होते हैं, कुछ लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन या मेडिसिन पे होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक दिन में डिसाइड होने वाली नहीं है। वो 1 महीने में जो आप आते हैं, अगर उसमें आपके शुगर लेवल्स बहुत मेंटेन जा रहे होते हैं, कंट्रोल जा रहे होते हैं, उसके बाद आप रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा। अब जब ये डिसाइड हो जाएगा कि आप रोज़ा रख सकते हैं, उसके बाद फिर ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती हैं कि आपको सहरी में क्या खाना चाहिए और इफ्तारी में क्या खाना चाहिए और किस तरह से आपको अपनी सारी जो कैलोरीज हैं वो इस तरीके से मैनेज करनी है कि ये जो 13 घंटे का रोज़ा बन रहा है वो आपको सपोर्ट कर सके इन अ बेटर वे। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो ड्रॉप कर जाएं या फिर बहुत ज़्यादा आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो हायर साइड पे चले जाएं, क्योंकि इन बोथ कंडीशंस आप क्लिनिकली जो है वो स्टेबल नहीं रहते। तो इसलिए आप सहरी में क्या इस्तेमाल करेंगे या इफ्तारी में क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या खाएंगे, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी मेडिकेशन पे, आपके पिछले 1 महीने में जो आपके शुगर लेवल्स आ रहे होंगे कि वो कितने स्टेबल हैं, वो किन पीक्स को पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। और दूसरी बात ये कि अगर आपको आपके कंसल्टेंट कहते हैं कि आप रोज़ा ना रखें, ठीक है, या अगर आपको आपकी डाइटिशियन कह दे कि इट्स बेटर कि आप रोज़ा ना रखें, तो ये एक अलग काउंसलिंग होती है इन रमज़ान, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम इट्स अ वेरी टची थिंग ना, क्योंकि कोई भी मिस नहीं करना चाहता और बहुत ज़्यादा लोग विलिंग होते हैं। तो उन सब के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप बिल्कुल एक दिन पहले नहीं, आप कम से कम महीना पहले आप इस प्रिपरेशन में जाना शुरू कर दें, बल्कि हो सके तो एक आधा रोज़ा रख लें। रमज़ान से पहले एक आधा रोज़ा रख के आपको पता चल जाए ना आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही है, आपका स्टेमिना क्या है, आप मैनेज कर पाते हो कि नहीं कर पाते, आपको क्या क्या सिम्टम्स ऐसे आए जिन्होंने आपको परेशान किया, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके लिए जो भी हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता सके, गाइड कर सके। तो खदीजा ने तो डॉक्टर साहब बता दिया है कि आप सारी चीज़ें मेंटेन करके पहले सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके देन आप रोज़ा रख सकते हैं। आप क्या कहेंगे, मेडिकली क्या सजेस्ट किया जाता है, शुगर के पेशेंट्स रोज़ा रख सकते
सकते हैं कि नहीं रख सकते? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि शुगर के हम दो तरह की शुगर होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में तो चूंकि इंसुलिन के मल्टीपल इंजेक्शन लगते हैं, उन्हें तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं रख सकते। ओके, जो इंसुलिन पे हैं वो तो बिल्कुल ना रखें। वो इंसुलिन में जो टाइप 1 के हैं। अच्छा, जो टाइप 2 के हैं ना, जो 95% टाइप 2 ही होती है, तो उसमें ये है कि अगर उन्हें कोई गुर्दे की बीमारी, कोई दिल की बीमारी या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें एक तो उन्हें मल्टीपल इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, और दूसरा ये है कि उनकी हालत स्टेबल नहीं होती, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 1 महीने पहले हमें आपको, जैसे मॉक एग्जाम होता है एक, इस तरह आपको रोज़ा भी ये है कि पहले रख के देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो बेसिकली रोजे रखे फ़र्ज क्यों किए गए, ये हम सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, पहली कौमों पे भी। जी बिल्कुल। रोजे का मकसद था कि जो 11 महीने आपने बेहतियाती की, वो इस महीने में आप रिजुविनेट करेंगे अपनी पूरी होल बॉडी को, और वो और अगर आपने उसके जो मकसद को नहीं पहचाना और आपने हिफ्ज़े मा तक़द्दम सहरी में इतना कुछ खा लिया और फिर अफ्तारी में बहुत ज्यादा, क्या बात है। तो आपने, इसका मकसद ये था कि आप अपना वेट कम करें। जी बिल्कुल, डिटॉक्सिफाई करें अपनी बॉडी को करें, और वो होता है फास्टिंग से। जी बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने जैसे बिल्कुल सही कहा कि 13 घंटे का रोज़ा, एक तो रोज़े में बड़ी अच्छी बात है कि इंसान के अंदर एक ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू होता है जब वो रोज़ा रखता है। अच्छा, फास्टिंग करता है। अच्छा, ठीक है जी। जब वो वाटर फास्टिंग कर रहा होता है, यानी पीने वाली चीजें तो ले रहा है, खाने वाली नहीं ले रहा आम दिनों में, जी, तो उसमें ऑटोफेजी स्टार्ट होती है कोई 14, 15, 16 घंटे के बाद। लेकिन इसमें रमजान में ड्राई फास्टिंग होती है, और इसमें ऑटोफेजी 6 घंटे के बाद शुरू हो जाती है। ऑटोफेजी सिस्टम है क्या हमारी बॉडी का? ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम रखा है कि जब आप बाहर से नहीं लेते, मसलन आपने कोई भी आप इंटेक नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज का, ठीक है, तो आपका इंटरनल जो है वो अल्लाह एनर्जी तो आपको चाहिए हर वक्त 24 घंटे, तो अल्लाह ताला ने निजाम ऐसा रखा है कि आपके अंदर ऑटो मीन्स सेल्फ और फेजी मीन्स खाना, यानी सेल्फ ईटिंग, ये बेसिकली सेल्फ क्लीनिंग है। ठीक है, कि अंदर जो आपके चर्बी है या फैट सेल्स हैं, हाँ। पहले तो ये है कि जो टॉक्सिक मटेरियल है आपके सेल्स के अंदर, जो जरासीम है, और जो ये सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनकी ब्रेकडाउन होगी, और उनसे दोबारा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होगी। ठीक है, तो लिहाजा मकसद ये था रोजे का कि आप अपनी बॉडी को दोबारा से ओवरऑल करें, और इसीलिए अब पूरी दुनिया में रिसर्च ने साबित कर दिया कि अगर आपने इवन डायबिटीज को रिवर्स करना है, हाँ, तो आपने फास्टिंग पे जाना पड़ेगा, और प्रोलॉन्ग फास्टिंग। ठीक है जी। तो हमें तो ये है कि 13 घंटे में, और इसमें मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें डायबिटीज वाले पेशेंट कि कार्ब्स को कट करें, प्रोटीन और फैट को प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, और दूसरा ये करें कि ये तो 13 घंटे का तो है ना, हमारी ब्रैकेट है, हाँ। इसको 1-1 घंटा डेली पीछे लाते जाएं सहरी को। ठीक है, आप उसको 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह पीछे लाते जाएं। सिर्फ ये है कि वो सुन्नत के तौर पे पानी या कोई और चीज पीने वाली नमाज से पहले सहरी के टाइम उस वक्त ले लें, कर लें, लेकिन बाकी चीज आप जो है वो उसमें प्रोटीन, कोशिश करें कि प्रोटीन और फैट ज्यादा लें, और कार्ब्स को कट करें। ठीक है ना, इस तरह से ये होता है कि आपको लॉन्ग फास्टिंग पे आप चले जाएंगे, और आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, और आपका जिस्म जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, और जो मकसद है हमारा, असल रूह है रोजे की, वो भी हम अचीव कर पाएंगे। तो चलेंगे, तो हमें मिल गई दोनों से कि भाई इन लोगों ने रोज़ा रखना है, इन्होंने नहीं रखना। अब अगर जिन्होंने रोज़ा रखना है, खदीजा, उनके लिए क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन हो सकती है कि सुबह में ख़ासतौर पर सहरी में वो ऐसी क्या सहरी में चीज़ें खाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको हर घंटे बाद या थोड़ी देर बाद उनको भूख लगती है, उन्हें क्रेविंग होती है, तो वो ऐसी क्या चीज़ खाएं कि अगर उन्होंने 13 घंटे का रोज़ा रखना है तो उनको फुलफिलमेंट रहे पूरा दिन। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो पेशेंट्स को ये हम काउंसल करते हैं कि अगर तो आपको कोई सिम्टम आ रहा है, या अगर आप लेथार्जिक या वीक फील कर रहे हैं, तो शुगर को चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ जी, आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, वो हमने अगर तो वो नॉर्मल है दैट इज फाइन। अगर वो जरूरत से ज्यादा कम है या जरूरत से ज्यादा है तो फिर आप टर्मिनेट
रिस्ट्रिक्शन की तरफ जा सकते हैं ऑफ रोज़ा, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि उनको खाना क्या चाहिए। तो ये जो हमारी कैलोरीज होती हैं ये वेरी कर रही होती हैं पर्सन टू पर्सन। हम जनरली बात कर लेते हैं फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। तो यूजुअली फीमेल्स को 1500 कैलोरीज चाहिए होती हैं और मेल्स को 1800 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। अब जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सहरी और इफ्तार में, तो हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करेंगे कि हम तकरीबन 40 to 50% या 50 to 55% हम उसको सहरी में कंज्यूम करेंगे। जो बाकी बचा पोर्शन है उसको फिर हम एक इफ्तार में पोर्शन रखेंगे 30 to 40% का, और 10 to 20% हम एक लेट नाइट रख लेंगे, जैसे तरावी के बाद या इशा के बाद, इस तरीके से। उसमें अब हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को फॉलो करते हुए ऐसी खुराक जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये है कि आप जब भी कुछ खाना खाते हो तो उसका आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे क्या असर आता है। तो वो तमाम चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम है उनको इस्तेमाल करते हुए फिर हम आपका जो डाइट प्लान है उसको मुरतब करेंगे, ठीक है। जिसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप गुड प्रोटीन्स को प्रेफर करें क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेती हैं। गुड फैट को यूटिलाइज करें क्योंकि वो भी डाइजेस्ट होने में टाइम लेती हैं। कार्ब्स को अगर आप टोटल एक्सक्लूड नहीं कर पाते तो आप ऐसे कार्ब्स की तरफ जाएं जो कि हाई फाइबर होती हैं, जो कि आपको फाइबर देती हैं और वो जो ग्लूकोज लेवल्स हैं उसको स्लो रेज करती हैं इन योर ब्लड। और कार्ब्स के इनटेक का जो बेस्ट टाइम है वो सहरी है। मतलब कि आपकी टोटल कैलोरीज में हमने जो कार्ब्स डिसाइड भी किए हैं कि आप रोटी खाएंगे या आप ब्राउन ब्रेड खाएंगे या आप दलिया खाएंगे, ठीक है, तो उसका जो बेस्ट टाइम है वो आपकी सहरी का टाइम है, ताकि वो काफ़ी देर तक आपको सपोर्ट करते रहे आपके ब्रेन को, ताकि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने हाइड्रेशन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है। ईदर यू आर ऑन मेडिकेशन, ईदर यू आर ऑन सप्लीमेंटेशन, या आप सिर्फ अपनी डाइट प्लान पे डिपेंड कर रहे हैं। जो हाइड्रेशन है दैट इज़ द बेसिक सपोर्ट जो कि आपको सारा दिन सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके तमाम न्यूट्रिएंट्स को आपके बॉडी सेल्स तक लेके जाता है। तो फॉर टू नरिश ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी आपकी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी पानी की मिकदार जो है ना आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बेशक आप रमज़ान में भी हैं तो डॉक्टर साहब ख़ासतौर पर शुगर के पेशेंट के लिए भी पानी की मिकदार बड़ी अच्छी होनी चाहिए। वैसे एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो हम कहते हैं, तो शुगर पेशेंट के लिए भी यही है सेम? अच्छा जी, शुगर में आपने देखा है कि उसमें जब भी ब्लड शुगर बढ़ेगी उसको शुगर की 3 निशानियां जो है, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा यूरिन आना। सही, तो उसमें तो ऑलरेडी वो डिहाइड्रेशन की तरफ ज्यादा चांसेस हैं उसके होते हैं। तो लिहाजा उसको तो पानी जो है ना वो ज्यादा पीना चाहिए। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमारा पेशेंट जो है ना, आम लेमन जो है ना, उसको कैलोरीज का नहीं पता होता। हाँ, इसको नहीं पता कितनी कैलोरीज लेनी है, इंडेक्स कौन सा फूड है या जितना नहीं, उसकी मैं एक छोटी सी एक टिप दे देता हूं। वो टिप ये है कि इंसान पेशेंट जो है खाना खाने से पहले अपनी शुगर चेक करे और खाने के 2 घंटे बाद चेक करे। अच्छा, अगर तो उसमें जो इजाफा हुआ है वो 20 से 25 मिलीग्राम का हुआ है, मतलब फर्ज करें 100 थी पहले और अब 125 हो गई है खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो खुराक है वो रीजनेबल है। ओके। और अगर वो इजाफा हो जाता है 50-100 के करीब, तो इसका मतलब वो खुराक ठीक नहीं थी। अच्छा, वो हाई ग्लाइसेमिक वाली है। ओके, सही है, ठीक है। दूसरी एक चीज ये है, थोड़ा सा जो कैलोरीज का तस्वर था वो ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हो 1500 कैलोरीज जी, और आप प्रोटीन या फैट से लेते हो 1500 कैलोरीज। आपने ली 1500, लेकिन देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि असल अब ये मॉडल कैलोरी से बदल के इंसुलिन पे आ गया है कि आपका इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। कोई भी चीज आप खाएं, ऐसी चीज खाएं जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल ना बढ़े। जो चीज इंसुलिन बढ़ाती है वो आपके लिए खतरनाक है। सही है। कार्ब आप आपने खाए आपने 1500 कैलोरीज, लेकिन उन्होंने इंसुलिन को ऐसे ऊपर उठाया और वो डेंजरस है। वो आपकी फैट को पिघलने नहीं देगी। जब तक इंसुलिन हाई है आपकी फैट नहीं पिघलेगी। अगर आपने फैट बर्निंग करनी है तो आपको इंसुलिन को लो रखना पड़ेगा, और इंसुलिन को लो रखने के 2 ही तरीके हैं कि आप कुछ प्रोटीन और फैट लें, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट मिनिमम, और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि वो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है अगर जो लेने हैं तो वो लें। अच्छा, दूसरा ये है कि आप फास्टिंग पीरियड को बढ़ाएं।
یہ دو چیزوں سے, چونکہ جب آپ کھائیں گے آپ کا انسولین لیول بڑھے گا. لیکن جیسے میں خدیجہ سے بات کی کہ شوگر پیشنٹ والوں کو کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, ہر گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد ہمیں بھوک لگتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کارب لیں گے آپ بھوک لگاتی کون ہے؟ انسولین. انسولین جو ہے وہ آپ کا اینابولک ہارمون ہے جس نے کہنا ہے کہ سٹور کرو اور لاؤ اور شوگر لیول اسے نیچے کرنا ہے. جو ہی شوگر لیول نیچے ہوگا آپ کو بھوک لگنی شروع ہو جائے گی, دماغ کو سگنل جائیں گے کہ جناب لیول نیچے آ گیا. اگر آپ جو لیول نیچے کرتی ہے اس چیز کو ہی نہ بڑھنے دیں, وہ انسولین ہے, تو آپ وہ ڈائٹ دیں جو کہ انسولین کو نہیں بڑھنے دیتی, آپ کو بھوک نہیں لگے گی. یہ جو ہوتا ہے نا 2-2 4-4 گھنٹے کے بعد بھوک لگنا نہیں کھانا دینا, ٹھیک ہے, یہ ڈائبٹیز میں ٹوٹلی غلط ہے. اچھا یہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے, کیونکہ جب آپ کھائیں گے آپ کا انسولین لیول بڑھے گا اور وہ اس کو نیچے کرے گا, اس کو جتنا تیزی سے بڑھے گا اور اتنا تیزی سے وہ نیچے ڈراپ جائے گا اور اتنی آپ کو بھوک لگے گی. اور یہی ریزن ہے جو لوگ انسولین پہ ہوتے ہیں ان کا ویٹ بڑھتا ہے, اس لیے کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں, انہیں بھوک زیادہ لگتی ہے. اور اٹ مینس کہ وہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں نا, وہ پروٹین اور وہ فیٹ نہیں لے رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ان کو پروٹین کسی حد تک مطلب ماڈریٹ اماؤنٹ انسولین بڑھاتی ہے اور فیٹ تو بالکل نہیں بڑھاتی. صحیح. ہمیں آج تک جو بتایا گیا کہ نہ جی آپ نے دیسی گھی کھانا ہے اور نہ آپ نے انڈے کی زردی کھانی ہے, یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا. نہیں تو کیا کھانا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی. میں خدیجہ کے پاس بھی جاؤں گی کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا ٹائم تھوڑا ہے, تو ان سے ہمیں یہ پروٹین جو ہے نا مطلب ایگ وائٹ کیا ہے, وہ پروٹین ہے. جی. جب آپ فیٹ کے بغیر لیں گے تو آپ کا انسولین زیادہ بڑھے گی. اچھا. جو مطلب ایگ وائٹ ہے نا اس کا جو انسولین انڈیکس ہے وہ 55 ہے, ٹھیک ہے, اور جو ایگ یولک ہے اس کا جسٹ 5 ہے. تو آپ اس کیا کرتے ہیں جی, انڈے کی سفیدی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, جب زردی کو آپ نکال دیتے ہیں. اور ہمیں ڈرایا گیا تھا کولیسٹرول سے. آنیسٹلی ایل ڈی ایل کولیسٹرول جس کو بیڈ کولیسٹرول کہہ کے وہ 14 فنکشن آپ کے باڈی میں کرتا ہے, اور امیونٹی جو ٹاپ پہ ہے وہ ہوتی اس کی وجہ سے, سیل میمبرین اس کی وجہ سے بنتی ہے. لہٰذا ہمیں بالکل ہمیں جو چیزیں جو ٹرائیگلیسرائڈ, اصل جو بری چیز ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈ ہے, اور وہ آتے ہیں کاربوہائیڈریٹ سے. اور آپ کا یہ جو پروسیسڈ آئل جو ہے, ٹرانس آئل, ٹرانس فیٹ, وہ ڈینجرس ہے. اس سے مطلب دیسی گھی, انڈا, یہ چیزیں کھا چیزیں آپ بالکل کھا سکتے ہیں. بلکہ اگر میں تو کہوں گا کہ اگر جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ میں کئی دفعہ اپنے کئی پیشنٹس میں انہوں نے کہا 2 یا 3 انڈے آپ آملیٹ بنائیں یا فرائی کریں, آپ سحری میں وہ لیں اور آپ کو اچھی خاصی نیوٹریشن مل جائے گی. اس میں فیٹ بھی ہے, پروٹین بھی ہے. اگر آپ بالکل نہیں رہ سکتے ایک چھوٹا سا پراٹھا بنا لیں دیسی گھی کا, وہ ساتھ لے لیں, تو آپ کا کافی دیر تک وہ چل جائے. آپ کی فلفلمنٹ آپ کو پورا دن جو ہے نا وہ محسوس ہوتی رہے گی کہ بھئی آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق محمود میاں صاحب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. بریک لیتی ہوں یہاں پہ, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آج ہم نے خاص طور پر اس سیگمنٹ میں بات کرنی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے, کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے, اور قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر 12 مرتبہ کیا گیا ہے. زکوٰۃ انسان کو اللہ کا مخلص بندہ بناتی ہے, نیز کہ زکوٰۃ اللہ کی عطا کی ہوئی بے حساب نعمتوں کے اعتراف اور اس کا شکر بجا لانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے. زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے, لیکن شاید آج کا مسلمان اس کی جانب اتنی توجہ نہیں دیتا, تو یقین تباہی کی جانب ہی وہ چلا جائے گا. آج کا مسلمان اس کی جانب اتنی توجہ نہیں کرتا تو یقیناً تباہی کی جانب ہی لے جائے گی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کے عمل کو افضل قرار دے کر اس کے بے شمار فوائد ہمیں بتائے. تو آج ہم اسی کے متعلق بات کریں گے کہ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کی فرضیت اور فضیلت کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ دینا لازم ہے, فرض ہے, کس طرح زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تمام تر سوالات ہیں جو ہم نے آج پوچھنے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت جو آج کی
नशिस्त के आज की ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मौलाना फ़िदाउर रहमान कादरी साहब हैं। उनसे अपनी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, आज हम ज़कात के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए कि ज़कात की अहमियत और फ़जीलत क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वक़द क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का। आज की ये ख़ूबसूरत गुफ्तगू जो होने जा रही है वो इस्लाम के अहम फ़रीज़ा ज़कात के उन्वान से मुतल्लिक़ है। मैं हमेशा की तरह आपका, आपकी पूरी टीम का और लाहौर न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि तसलसल के साथ आगाही और एक अमली लिहाज से मौज़ूआत का इंतख़ाब करते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह जल्ल व अला ने 20 मकामात पर ज़कात का ज़िक्र फरमाया है। कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह बकरा का जो आगाज़ होता है, अहले ईमान की जो अलामात बताई गई हैं, अगर वहाँ से हम शुरू करें, युमिनून बिलग़ैब व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान बिलग़ैब के साथ क्या है कि वो हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं और अल्लाह जल्ल व अला की क़ुर्बतों का ज़रिया बनता है ज़कात की अदायगी का फ़रीज़ा। इबादात की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, माली इबादात, बदनी इबादात, कौली इबादात, सारी अल्लाह जल्ल व अला के लिए हैं। लेकिन ज़कात एक ऐसी इबादत है माशरे के हवाले से गरीब और बेकस और बेसहारा लोगों की मदद का ज़रिया बनना, इस तौर पर जो अल्लाह जल्ल व अला ने फ़र्ज़ करार दिया है, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, जैसे नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म बतौर फ़र्ज़ के आया है, और इसी तरह से ज़कात उसकी अदायगी का हुक्म भी साहिब निसाब शख्स पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। और इसी के ऊपर कहा जाता है, लोग कहते हैं कि फ़र्ज़ क्यों की गई है हमारे ऊपर, किस वजह से इसको जो है फ़र्ज़ का दर्जा हासिल है। देखें, जो अहकामात शरइया हैं, बाज़ दफ़ा उनकी हिकमतें मालूम हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा उनकी हिकमतें मालूम नहीं होती। और यहाँ मैं इस करना चाहूँगा कि ज़कात की फ़र्ज़ियत का जो ताल्लुक़ है वो माशरे की यानी उस हालत को, उस अबतर हालत को माशी लिहाज से मुस्तहकम करना है कि वो लोग जो माशरे के यानी अबतर हालात से गुज़र रहे हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ तंगियाँ हैं, मुख्तलिफ़ परेशानियाँ हैं माली लिहाज से, तो अब उनकी मदद और इमदाद करना ताकि वो लोग माशरे के बाकायदा और मुनज़्ज़म जो लोग शुमार होते हैं, बाइज़्ज़त लोग शुमार होते हैं, उनमें उनका शुमार भी हो सके। इस चीज़ की वजाहत यूँ करूँ कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से जो ज़रूरियात हैं उनकी वो ज़रूरियात पूरी हो सकें, कि आदमी के इलाज और मुआलजे का मामला है, उसकी तालीम का मामला है और उसके खाने पीने का मामला है। अगरचे इस्लामी रियासत उसकी ज़िम्मेदार है, लेकिन इस्लामी रियासत ये सारी चीज़ें कहाँ से इकट्ठी करेगी, उसके लिए एक सिलसिला है ज़कात का है, ताकि बेहतर तरीके से लोगों को बुनियादी ज़रूरियात मुहैया हो सकें और जो मुआशरे के साहिब सरबत लोग हैं, मालदार लोग हैं,
وہ اپنے مال سے نکالتے رہیں۔ اب اس کی حکمت پہ اگر غور کریں تو اس کی حکمت یوں سمجھ میں آتی ہے، مثلاً کی بات ہے کہ میری زکوٰۃ ہے، یعنی کروڑوں روپے میں میری زکوٰۃ نکلتی ہے، میں اگر وہ زکوٰۃ یعنی سوسائٹی میں ڈیلیور نہیں کرتا تو لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں بڑھے گی۔ جب لوگوں کی قوت خرید نہیں بڑھے گی تو میری جو چیزیں ہیں، پروڈکٹس ہیں، وہ پڑی پڑی گل جائیں گی، کون خریدنے والا ہوگا؟ تو یہ ایک دولت کا یعنی آپ یہ سمجھ لیں سرکل ہے۔ جیسے بدن کے اندر خون گردش میں رہے تو وہ خون جسم کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، جم جائے تو نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مال جم جائے، رک جائے تو نقصان دہ جو ہے نا وہ ثابت ہوگا۔ اس مال کی گردش رہنی چاہیے، وہ مال گردش میں رہے گا۔ اب اس کے لیے زکوٰۃ وہ فرض قرار دیا اسے، اور صدقات آدمی جب چاہے جتنا چاہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ہمیں مولانا صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بتائیے گا، وہ زکوٰۃ کا کس طرح اہتمام کیا جاتا تھا، یا وہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں تو زکوٰۃ کی فرضیت کا معاملہ ہے، لیکن اس شخص کے لیے ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ اب جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز عمل تو یوں ملتا ہے کہ صدقات اور خیرات اللہ جل وعلا کی عبادت ہے، اور اللہ جل وعلا کے بندوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اور وہ ایک جو مقدار ہے یعنی نصاب کی، تو دیکھا جائے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نصاب کی مقدار موجود ہوئی تو زکوٰۃ کا معاملہ، اگر وہ نہیں ہے تو زکوٰۃ آگے سے کیسے نکلے گی؟ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، اب بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، کہ جو بظاہر مالدار نظر آتے ہیں لیکن صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا مال اتنا خرچ کرتے ہیں کہ پیچھے اتنی بچت ہوتی نہیں ہے کہ جو ان کو صاحب نصاب رہنے دے۔ اور جو اسلامی تعلیمات کی بات آپ نے کی ہے تو قرآن مجید برہان رشید بھرا پڑا ہے ان آیات طیبات سے کہ جن میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ملتا ہے، خرچ کرنے کا ذکر ملتا ہے، مخلوق خدا سے بھلائی کا حکم ملتا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی محروم کے لیے، سائل کے لیے ان کے مالوں میں حق ہے۔ اور پھر قرآن مجید برہان رشید سورہ نساء اگر ہم دیکھتے ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اور یہ آیت آج میرے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں یأمرون الناس بالبخل، کہ تم بھی بخل کرو۔ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، میں نے اس کمیٹی ڈالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہاں حرام و حلال کی بات نہیں، لیکن کچھ لوگ جو اس طرح کے جوڑنے کے مشورے دیتے ہیں کہ جس جوڑنے میں، جس روپے جمع کرنے میں، جس پیسے اکٹھے کرنے میں غریب اور فقیر کا نقصان ہو رہا ہو اور آدمی کے اندر مال کی حرص بڑھتی چلی جا رہی ہو، بخل بڑھتا چلا جا رہا ہو۔ بخل کی تو کتنی جگہوں پہ مذمت آئی ہے، یعنی یأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ ان کے لیے عذاب مہین اللہ جل وعلا کی طرف سے تیار کیا گیا ہے جو یوں اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب تو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کا ہمیں ایک تسلسل برقرار رکھا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، معروف سیریس اسکالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک بڑا بنیادی اور اہم رکن ہے، تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہے، اور اس وقت زکوٰۃ کا کانسیپٹ کس طرح آیا تھا اور کس طرح اس کو آگے پروسیڈ کیا جاتا تھا؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ اور زکوٰۃ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے اندر جو معاشرتی اور معاشی حوالے سے معاشرے کے لیے جو چند بہترین خوبصورتی ہیں ان میں سے ایک کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ آج خود ظاہری طور پر تو ایک اسلام کے جو بنیادی اراکین ہیں ان میں سے ایک رکن کا نام ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر پورا ایک مالیاتی نظام پورے معاشرے کے لیے جو ہے اس کی سبیل اس کے اندر موجود ہے۔
یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی امت کے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے ان کی زندگی کے سارے تقاضوں پر ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور یقیناً اس سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر معاش اور مال کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے ہدایت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ 2 ہجری میں جب رمضان المبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں اپنے اصحاب کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کی فرضیت کا حکم آ گیا ہے، یہ تو دو جو ہے وہ ہجری سے لے کر پھر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال فرمانے تک کا یہ مرحلہ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جیسے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر ہمیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے بڑی حوصلہ افزائی نظر آتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے خود خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کل ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک نمایاں ترین حوالہ سخاوت تھا، تو سخاوت کے ذیل میں لوگوں کی مدد کرنا اور مالی انداز میں لوگوں کی مدد کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک تواتر کے ساتھ ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ اعلان نبوت کے بعد کا یہ معاملہ ہے بلکہ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان یعنی انتہائی سخی شخصیت کے طور پر مشہور تھے، اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے ان کی جسے کہتے ہیں نا ایک مدد کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنے رہتے تھے۔ آپ دیکھیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے اور آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے اس راز کو گویا افشا کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے مجھے منتخب فرمایا ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج میں اضطراب کو دیکھ کر اور آپ کا یہ فرمانا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کی طرف سے اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے حوالے سے جو ہے وہ خوف لاحق ہے، تو وہ جن 3 4 5 بنیادی باتوں کو بنیاد بنا کر آپ کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ان پر خرچ کرنے والے ہیں، آپ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھنے والے، تو انفاق فی سبیل اللہ تو حضور کی زندگی کا ایک مستقل عنوان اور حوالہ ہے، اور زکوٰۃ کا اہتمام جب ہو گیا تو اس پر بھی کیونکہ ظاہر ہے نصاب جو ہے وہ 1 سال جب کوئی مال آپ کے پاس رہ چکتا ہے تو اس کے وہ پھر آپ کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے، اس پر جو ایک متعین کم از کم اس کا 40واں حصہ جو ہے جو کل مال آپ کے پاس موجود تھا آپ کی ضرورت سے ہٹ کے جو ہے اور جسے آپ نے تجارت کی غرض سے اپنے پاس رکھا ہو اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہیں اللہ کی نگاہ میں شرعی فقیر تصور کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس اپنا زندگی جو ہے اس کے کیا کیٹیگری ہے، مطلب کیسے ہم یہ پتہ کروا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، اب آگے جس کو دینا ہے اس کا بھی مستحق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ کیا کیٹیگریز ہیں یا کیا ایسے کمات ہے جسے ہمیں پتہ چلے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سب سے پہلے ایک عمومی بات کر کے پھر ہم شرعی جو بات ہے اس پر آتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اگر واقعی درد دل رکھنے والا انسان ہے، انسانیت پر یقین رکھنے والا، رشتوں کے تقدس پر یقین رکھنے والا آدمی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے گرد و پیش آباد جو لوگ ہیں اس کے رشتہ داروں کی شکل میں، اس کے عزیز و اقارب کی شکل میں، اس کے ہمسایوں کی شکل میں، ورک پلیس پر جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ آگاہ نہ ہو، ان کے بارے میں خبرگیری کا ایک تصور اس کے آنا پایا جاتا ہو، ہمدردی کا تصور نہ پایا جاتا ہو۔ دیکھیں خیرخواہی کے لیے پہلے مجھے آپ کو جاننا ضروری ہے نا، جب تک میں آپ کو جانوں گا نہیں اس وقت تک میں آپ کے لیے کسی خیرخواہی کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہوں؟ سو یہ بھی ایک طرح کا دینی تقاضا ہے کہ ہم اپنے ساتھ جڑے ہوئے یہ سارے جو رشتے ہیں، یہ سارے جو حوالے ہیں، یعنی یہ خونی رشتوں کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں، دوست احباب کی شکل میں، ورک پلیس پر کام کرنے والے لوگ، پڑوسی جو ہیں ان کے بارے میں ہم باخبر ہوں کہ ان کے معاملات، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک وقت میں 3 یا 4 پکوان پک رہے ہوں اور میرے ساتھ والے گھر کے اندر جو ہے کسی شخص کے لیے پیٹ کی جو آگ ہے اس کو بجھانے کی بنیادی تقاضے بھی موجود نہ ہوں، بنیادی اسباب بھی موجود نہ ہوں۔ تو ایک تو عمومی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک ذمہ دار شہری ہوا کرتا ہے، اور ذمہ دار شہری ہونے کی نسبت سے اپنے ان سارے رشتوں کے ذیل میں بھی اور اپنے گرد و پیش میں آباد جو لوگ ہیں ان کی نسبت سے بھی وہ باخبر ہوتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو بہت اعلانیہ انداز میں اپنا آپ ظاہر کر دیتا ہے اور گویا آپ تک ایک پیغام پہنچا دیتا ہے، بعض دفعہ اپنی زبان کی شکل میں، بعض دفعہ اپنی باڈی لینگویج کی شکل میں، کہ وہ ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت پوری کی جائے۔
لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو اپنی بنیادی وضاحت اور اس شرافت کی بنیاد پر وہ جو سوسائٹی کے اندر اپنا پرابلم اپنا مسئلہ جو ہے وہ بیان نہیں کر پاتے. سو دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خود خبر گیری کریں اور ہم خود خبر رکھیں اپنے ان سارے رشتوں میں موجود جو لوگ ہیں ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے حالات اور واقعات پر ہماری نظر ہونی چاہیے. شرعی فقیر کون سا ہوتا ہے؟ شرعی فقیر وہ ہے، ایک تو سب سے پہلی بات وہ کہ جو خود صاحب نصاب نہ ہو. پھر دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ اس کی ظاہری حالات میں جو بنیادی تقاضے ہیں زندگی کے پورے کرنے کے، یعنی خوراک کا معاملہ ہے، بعض صورتوں میں علاج کی کوئی صورتحال اس طرح کی درپیش آ جاتی ہے، یعنی جس انداز میں آج کل علاج جتنا مہنگا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لائف سیونگ ڈرگ سے لے کر جو لائف مینٹین کرنے والی ڈرگز ہیں ان کو بھی بعض دفعہ لینا سوسائٹی میں کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی وزاداری میں ظاہری ان کا رکھ رکھاؤ جو ہوتا ہے، ان کا گھر ہے، ان کے باقی معاملات ہیں، ان کا لباس ہے، ان کا وضاحت ہے، اس سے نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا کہ ان کے مالی حالات کیا ہیں. دین رحمت یعنی اتنا خوبصورت معاشرتی نظام ہمیں عطا کرتا ہے کہ یہ میری اور آپ کی جو کسی درجے پہ صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی ذمہ داری میں یہ ڈالتا ہے، اور جو نعمت عطا کی گئی ہے مال کی شکل میں، اسباب کی شکل میں، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر یہ ذمہ داری مجھ پر آتی ہے کہ میں اپنے گرد و پیش پر نظر رکھوں اور مجھے اندازہ ہو کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے میرے ساتھ زندگی کرنے والے یہ جو لوگ ہیں ان کی معاملات کیسے چل رہے ہیں. اور سب سے اعلیٰ عرفہ حالت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اسے معاشرے کے اندر یعنی اپنی مجبوری بیان کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اس سے پہلے جو صاحب نصاب صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ان تک ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنا مال جو ہے اسے پیش کر دیں. بے شک، اور یہ ان کا حق ہے کہ ان تک یہ پہنچایا جائے. ان کا حق اور اس درجے کا حق ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے. بے شک، ہاں جی، یہ ہم پہ فرض ہے کہ ان کا حق ان تک پہنچایا جائے. تو مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں، کیا سزائیں ہیں ان کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. سورۃ توبہ میں اللہ جل وعلا نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ان کے جو جمع کیے ہوئے زیورات ہیں، جو مال ہے، جو بھی ہے، وہ سانپ بن کر ان کو یعنی اس میں لپیٹا جائے گا اور اس سے داغا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور پیشانیوں کو بھی داغا جائے گا. پھر سخت سزا ہے، جس طرح نماز چھوڑنے کی وعید ہے ایسے ہی زکوٰۃ کے متعلق بھی ایک سزا میں نے عرض کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب انتہائی خوبصورت پیرائے میں گفتگو فرما رہے تھے، تو میں بھی اسی کا مطلب سمجھ لیں کہ اسی سے ہی رہنمائی لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے ایک تو سزا یہ بیان فرمائی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے میں جب یعنی اس طرح کی چیزیں آئیں گی، معاشی طور پر لوگ کمزور ہوں گے اور فقر کفر تک لے جائے گا، تو ظاہری سی بات ہے جو آدمی ان چیزوں کا سبب بنا ہے تو وہ گناہ اس کے کھاتے میں جائیں گے اور اس کو اس سب کی سزا بھی اللہ کی طرف سے ملے گی. یہاں بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے لیکن حقیقت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہوتی. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. اگرچہ آیت کا پس منظر کچھ اور ہے، لیکن یہاں اس پہلو میں مناسبت اس طرح سے ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم برحق ہیں اور ہم ہدایت یافتہ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اپنے کیے کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کا کیا درست نہیں ہوتا. بنیادی طور پر زکوٰۃ کی تقسیم کے حوالے سے معاشرے میں انتہائی خرابیاں پائی جاتی ہیں. کسی کی اگر 10 کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے، ہمارے ملک میں ایسے صاحب ثروت لوگ ہیں جن کی کروڑوں میں زکوٰۃ بنتی ہوگی، لاکھوں میں یا ہزاروں میں دے کر وہ سمجھتے ہیں ہم نے ذمہ داری پوری کر لی ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقات دیتے ہیں احسان جتلا کر. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. قرآن نے اس سے منع کیا ہے کہ تکلیف اور اذیت نہ دو، کہ اپنے صدقات کو، اپنے خرچ کرنے کو، اپنے انفاق فی سبیل اللہ کو تم باطل کر دو. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ خدا را زکوٰۃ کا معاملہ علماء سے پوچھیں، مفتیان اکرام سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں،
کہ کس طرح سے ادا کرنا ہے. جس طرح نماز فرض ہے, نماز کے واجبات, فرائض, سنن, مستحبات کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہے, ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ کے مسائل پیش نظر ہونے چاہیے. اور بہت ساری کوتاہیاں کی جاتی ہیں. ایک تو کوتاہی یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو سال کا حساب ہوتا ہے وہ قمری اعتبار نہیں رکھا جاتا. تو اس میں یہ گزارش کروں گا کہ قمری اعتبار اسی کا حکم ہے, شمسی اعتبار نہیں ہے. یعنی یکم رمضان سے یکم رمضان کی بات تو ویسے ہی بیچ میں ضمناً کر دی, یعنی جب بھی میرا سال پورا ہوگا تو قمری اعتبار سے پورا ہوگا. اوکے, مطلب ہمارا یہ ہے پیر صاحب کہ ہم نے رمضان ہی دینی ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑا غلط تصور پایا جاتا ہے. اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ صاحبان علم سے رجوع نہیں کیا جاتا, اور آج خود ایک اپنے ہی قیاس پر یا معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک جو روایت ہے, جو ایک بات ہوتی ہے, اسی کو بنیاد بنا کر ہر بندہ اپنے طور پر اپنے معاملات جو ہے وہ شریعت کی روشنی میں کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک تو ہمیں یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ جو سال بھر کا معاملہ ہے نا, ہر چیز جو ہے اس پر الگ ایک سال کی ترتیب موجود ہے. یعنی میرے پاس اگر ایک مال کی شکل میں کوئی چیز موجود ہے تو اس پر جب ایک سال گزرے گا, یعنی آپ خود تصور کیجئے کیا ہر رمضان میں ہی زندگی ہماری دوبارہ سے شروع ہوتی ہے اور ساری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں؟ نعمتیں جو ہیں وہ سال میں مختلف اوقات میں اور مختلف ایام میں ہماری زندگی کا حصہ بنتی رہتی ہیں. اور جیسے کہ قبلہ علامہ صاحب نے جس کی طرف رہنمائی کی, بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہم عمومی طور پر شمسی جو نظام زندگی ہے جس پر ہم چل رہے ہیں اس وقت, یعنی یہ جو ہمارا جنوری فروری والا ایک نظام ہے, اس کے حساب سے ہم سال کی ترتیب بنا رہے ہوتے ہیں. جبکہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اور زکوٰۃ کا جو تقاضا ہے وہ قمری سال کے حساب سے اس کی ترتیب رکھنا ہے. تو اس انداز میں ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے, لیکن آپ اگر اندازہ لگائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ لگ بھگ 10 دن جو ہیں وہ پیچھے ہم چلے جاتے ہیں, یعنی 10 دن کا گیپ پڑتا جاتا ہے. تو تصور کریں کہ اگر ایک شخص لا علمی میں 10 سال تک اس طرح کی زکوٰۃ دیتا رہا تو وہ گویا کہیں ایک پورے سال سے, ایک سال کی پوری کی زکوٰۃ سے جو ہے نا وہ محروم ہو جاتا ہے, اس کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے. میں تو اس کو شرف سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک سعادت کے طور پر کسی شخص پر کرم ہے کہ اسے صاحب نصاب بنایا, اللہ نے صاحب مال بنایا, صاحب ثروت بنایا, اس انداز میں کہ سال بھر اس کے پاس اس کی بنیادی ضرورتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ مال پڑا رہا, اور پھر اس پر اللہ کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر اور معاشرے کی ٹوٹیلٹی میں بھلائی کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک حصہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج دنیا بھر کے اندر جتنے ماہرین معاشیات ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی معاشرے کے اندر جو مال موجود ہے, اگر اس مال کا 40واں حصہ صحیح معنوں میں لوگوں کے اندر اور اس معاشرے پر خرچ ہونا شروع ہو جائے تو چند سالوں کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ خط غربت کی وہ جو نیچے والی سطح ہے اس سے باہر نکل کر ایک بنیادی جو زندگی کے تقاضے ہیں وہ میسر آ جاتے ہیں ان کو. اسی ضمن میں وہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے جو خود ماہر معاشیات تھے, انہوں نے یہ کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو نظام کے حوالے سے, معاشیات کے حوالے سے سب سے بہترین رہنمائی کہاں سے ملتی ہے, تو وہ انہیں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ دین رحمت کی خصوصیت ہے اور یہ خوبی ہے کہ جس انداز میں ہر زمانے کے انسانوں کی مالی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے زکوٰۃ کا نظام اس دین نے عطا کیا ہے, اگر اس کا جو منیمم پورشن ہے یعنی 40واں حصہ, یہاں پر میں اس کو بالاہتمام دہرا دوں کہ یہ 40واں حصہ جو ہے جسے ہم 2.5% عمومی طور پر تصور کرتے ہیں, یہ منیمم حصہ ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ اگر میں اپنے مال پر سال بھر رکھنے کے بعد ضرورت سے اضافی مال پر میں یہ نہیں ادا کرتا تو اس پر تو میں وبال کا مستحق ہو جاتا ہوں, اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی اس پر. اس سے زیادہ دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. یہ منیمم ریشو ہے جس کو فرض کیا گیا ہے کہ یہ کم از کم ایک آدمی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ اب اس نظام پر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اپنے معاشرے کے باقی لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اور جیسے علامہ صاحب نے قرآن حکیم کی اس آیت کی طرف توجہ دلائی کہ یہ دینے والے کو ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ذمہ داری آ گئی مال کے ساتھ, اس نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری مجھ پر آئی تھی کہ میں نے اس میں سے اتنا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. شرعی ضرورت مند جو ہے, شرعی فقیر جو ہے میرے سامنے جب آتا ہے تو دینے والا جو ہے وہ محسن نہیں ہوتا بلکہ لینے والا محسن ہوتا ہے. اس جذبے کے ساتھ زکوٰۃ لوگوں تک پہنچائی جائے کہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں جو ظاہری طور پر ضرورت مند ہیں کیونکہ یہ ہماری ایک عظیم الشان فرض کی ادائیگی کا ذریعہ بن رہے ہیں. دینے والے کو یعنی احسان مندی کے جذبے کے ساتھ
یہ رقم جو ہے یہ سہولت جو ہے اس تک پہنچانی چاہیے، نہ کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ تصاویر فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں اور لوگوں کی جو انا ہے اس کو مجروح کیا جا رہا ہے، گھروں کے باہر جو ہے وہ ایک طویل قطاریں لگی ہیں اور لوگ دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں ان کا تو معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں جب ساری بستی سو جایا کرتی تھی تو اتنی مدھم آواز کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے کہ افراد خانہ کو بھی خبر نہ ہو، صرف ذمہ دار آدمی باہر آتا اور وہ اس کو دونوں ہاتھوں پر اس انداز میں زکوٰۃ جو ہے وہ پیش کرتے جیسے کوئی شخص دو ہاتھوں پر پیالہ پیش کرتا ہے پانی کے لیے، یعنی اتنے وقار کے ساتھ اور اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ خاموشی کے ساتھ اور عزت نفس کو مجروح کیے بغیر جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے، پھر اس کے ثمرات جو ہیں وہ معاشرے کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا کہ زکوٰۃ کی صرف پیسوں کی شکل میں دی جا سکتی ہے یا باقی کسی اور فارم میں بھی دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ چار مدات ہیں جن کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ ہوتی ہے، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، ظاہری رقم ہے جسے ہم آج کل کی زبان میں کیش کرنسی کہتے ہیں وہ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ جو جانور رکھے جاتے ہیں تجارت اس کے لیے وہ، خیر اب اس کا ذرا سلسلہ اور رواج نسبتاً کم ہے، تو زیادہ تر جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر یہ جو پہلی 3 صورتیں ہیں یعنی سونا ہے، چاندی ہے اور رقم جو ہے وہ ہے، اس سارے کے بارے میں ہمیں ایک اصول سمجھ لینا چاہیے کہ 7.5 تولہ سونا جو ہے اس جب 1 سال تک وہ آپ کی بنیادی ضرورت کے علاوہ ہے، یعنی جو آپ کے روزانہ کے استعمال میں آنے والی چیز ہے اس کے علاوہ جو اگر آپ کے پاس یہ مال موجود ہے، سال گزر گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سال بھر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا یا اس کی نوبت نہیں آئی یا اگر آن اینڈ آف استعمال بھی کیا تو وہ ظاہر ہے وہ پھر بھی اس میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو روزمرہ کے معمول میں استعمال ہو رہا ہے اس سے ہٹ کر جو مال آپ کے پاس ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے اور آپ کو زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اسی طرح چاندی جو ہے اس کے بارے میں 52.5 تولہ کا جو ہے وہ حکم آتا ہے کہ 52.5 تولہ فقہاء نے لکھا کہ جب یہ چاندی اس سے زیادہ مقدار کی آپ کے پاس میسر، اور اس کے لیے بھی شرط وہی ہے کہ سال بھر آپ کے پاس آپ کی بنیادی ضرورت سے اضافی ہو۔ رقم کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی جو رقم ہے یعنی اس جو مقدار آپ کے زمانے میں آپ کے وقت میں بنتی ہے، کرنسی کنورجن کر کے آپ دیکھ لیجئے اور اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے پاس رقم کی شکل میں، پرائز بانڈ کی شکل میں وہ رقم وہ جو مقدار ہے مال کی وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ بنتی ہے یا ان دونوں میں سے جو کم ہے یعنی دونوں کے حساب سے ہوگا، کیونکہ سونا جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی تو بہت تھوڑی مقدار جو ہے وہ 52.5 تولہ سے زیادہ بن جاتا ہے، اس لیے دونوں میں سے جو کم مقدار ہوتی ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے آپ اگر آپ کی رقم اس سے زیادہ آپ کے پاس بنتی ہے، سال سے زیادہ آپ کے پاس رہی ہے تو وہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ پاک نہیں ہوتی، بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس وقت تک آپ کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں رہتی جب تک آپ اس کے اوپر زکوٰۃ عطا نہیں کرتے۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے ایک دین اسلام کا بنیادی اور بہت ہی کہہ لیں کہ اہم رکن ہے جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے جتنے بھی صاحب نصاب ہیں۔ اس لیے ہم نے آج یہ موضوع چنا آپ لوگوں کے لیے کہ پورا رمضان باقی ہے، پورا سال ہے، تو آپ لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈیں، آپ کے ارد گرد ہی وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ زکوٰۃ دے کے ان کی زندگی کو بہتر بنا سکتے اور وہ حقدار بھی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو ہمارے ساتھ مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب موجود تھے، ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔